السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائن کے بعد اہم خبر سے بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ کراچی حیدرآباد موٹر وے کاٹھور کے مقام پر 5 گاڑیوں میں تصادم، بچوں اور خواتین سمیت 13 افراد جاں بحق، متعدد زخمی، کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک قرار۔ وزیر اعظم، گورنر سندھ، وزیر اعلیٰ سندھ، صوبائی وزیر داخلہ کا نوٹس، انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار، زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ کراچی حیدرآباد موٹر وے ہولناک ٹریفک حادثہ کئی قیمتی زندگیاں لے گیا۔ کاٹھور کے مقام پر 5 گاڑیوں میں خوفناک تصادم ہوا، متعدد افراد پل سے نیچے جا گرے۔ انصاری پل کے قریب مسافر بس، آئل ٹینکر اور کم از کم 3 کاریں ٹکرائیں۔ افسوسناک واقعے میں خواتین اور بچوں سمیت متعدد افراد لقمہ اجل بن گئے، کئی زخمی ہوئے، بعض کی حالت تشویشناک قرار۔ مین سپر ہائی وے انصاری پل کے بالکل بیچ میں آئل ٹینکر جو ہے وہ سلپ ہونے کی وجہ سے اس میں جا کے ہائی ایس کوچ ٹکرائی ہے۔ جو لوگ زخمی ہوئے تھے ان کو انیشیل ٹریٹمنٹ کے لیے سول ٹراما بھیج دیا گیا تھا۔ حادثہ حیدرآباد سے کراچی جانے والے ٹریک پر پیش آیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق مسافر بس رانگ وے آ رہی تھی، ٹینکر الٹنے سے آئل سڑک پر پھیل گیا تھا، ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، گورنر سندھ، وزیر اعلیٰ سندھ اور صوبائی وزیر داخلہ کا نوٹس، انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس، زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ سپر ہائی وے کاٹھور کے مقام پر ٹریفک حادثہ، جاں بحق 13 افراد کی لاشیں عباسی شہید منتقل کر دی گئیں۔ خوفناک حادثے میں جاں بحق فیملی شاہ لطیف ٹاؤن میں شادی میں شرکت کر کے واپس حیدرآباد جا رہی تھی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بول نیوز کے نمائندے خرم گلزار سے، جو اس وقت عباسی شہید اسپتال میں موجود ہیں۔ جی خرم۔ یہ خوفناک حادثہ سپر ہائی وے کاٹھور انصاری پل کے قریب پیش آیا، جس میں ایک تیز رفتار آئل ٹینکر تھا جو کہ مسافر وین سے ٹکرایا۔ اس کے بعد متعدد گاڑیاں جو ہے وہ اس حادثے کی زد میں آئیں، جس میں اب تک ہلاکتوں کی تعداد 13 ہو گئی ہے، جبکہ 6 سے زائد افراد جو ہے وہ زخمی ہیں۔ اس حوالے سے عیدی کے رضاکار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، خوفناک حادثہ ہے، بڑا حادثہ تھا یہ، لاشیں ہم نے پتہ چلا کہ سڑکوں پہ بکھر گئی تھی ہائی وے کے اوپر۔ کس طرح سے آپ نے یہ سارے ریسکیو آپریشن کیا ہے؟ اچھا، یہ ہمارے کنٹرول روم میں کال جب موصول ہوئی حادثے کی تو فوری طور پر جو ہے قریب کے سینٹر کے انچارج کو وہاں بھجوایا گیا ایمبولینسز کے ساتھ، اور ودن 5 منٹ اس کی ریپیٹ کال آئی کہ ہمیں مزید ایمبولینسز کی بھی ضرورت ہے اور اسٹاف کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ مسافر وین میں اور ٹینکر میں تصادم کے باعث جو ہے ٹینکر ایک گاڑی کے اوپر الٹ گیا تھا، جس کے نتیجے میں اب تک جو ہے 4 بچیاں، 2 بچے ہیں اور 3 خواتین سمیت جو ہیں اب تک 12 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ مزید سول کے اندر 6 لوگ ایسے ہیں جو بچے ہیں، ان میں وہ شدید ہیں۔ ایک 2 سال کا بچہ ہے جو اس ٹائم پہ شدید ہے، سول ہاسپٹل میں زخمی ہے وہ۔ ہائی وے سے جو گاڑیاں ہیں، جو تباہ شدہ گاڑیاں ہیں، ان کا ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے، جس کے بعد سپر ہائی وے M9 کو جو ہے وہ ٹریفک کے لیے کھولا جائے گا۔ اب بھی صورتحال ایسی ہے کہ مختلف جو اور ریسکیو آپریشن ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، ساتھ ہی اسپتال میں جو لاشیں موجود ہیں ان کی بھی شناخت کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ جی بہت شکریہ، خرم گلزار اپڈیٹ کر رہے تھے۔ کراچی میں سپر ہائی وے پر زیر تعمیر عمارت کی چھت گر گئی، حادثے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا، 5 افراد زخمی ہیں، زخمیوں کو عباسی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حادثے کے زخمیوں کو عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ کراچی میں سپر ہائی وے پر زیر تعمیر عمارت کی چھت گر گئی ہے، حادثے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا، 5 افراد زخمی ہیں، جنہیں فوری طور پر عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ لاہور سے خبر ہے، جہاں برکت مارکیٹ کے قریب پلاسٹک کے گودام میں آتش زدگی، کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ فائر بریگیڈ کی 14 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بول نیوز کے نمائندے خرم ملک سے، جو اس وقت وہاں موجود ہیں۔ جی خرم ملک، آگاہ کیجیے گا۔ اس وقت برکت مارکیٹ میں موجود ہیں اور آج صبح 3 بجے جو ہے وہ ایک کال موصول ہوئی اور بتایا گیا کہ گودام میں جو ہے وہ آگ لگ گئی ہے۔ ابھی تک تقریباً آگ پر جو ہے وہ قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ ابھی بھی آپ میرے کیمرامین اگر حسن خان آپ کو دکھائیں تو پیچھے آپ میرے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح آگ جو ہے وہ جاری ہے، لیکن ریسکیو آپریشن جو ہے وہ یہاں پر ابھی بھی جاری ہے۔ یہاں کے جو ملازم ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کاشف ان کا نام ہے۔ کاشف بھائی، مجھے بتائیے گا ابتدائی طور پر یہاں پر کس چیز کا کاروبار جو ہے وہ کیا جا رہا تھا؟ سنا ہے کہ فرنیچر کا یہاں پر جو ہے وہ تیاری کی جاتی تھی، فارم یہاں پر موجود تھا؟ یہ صرف ہمارا ویئر ہاؤس تھا، بیسیکلی چائنا سے سامان آتا تھا تو وہ ادھر صرف ویئر ہاؤس تھا، تیاری وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، صرف چیزیں رکھی جاتی تھیں بس۔ اگر ریسکیو والے بر وقت آتے تو یہ سارا کام ہو جانا تھا،
वो आई कोई पौने घंटे बाद तो ये सब ख़त्म हो गया था। तो यकीनन इंतहाई अफसोसनाक वाक़या बरकत मार्केट के करीब, और इसके अकब में जो है वो एक पेट्रोल पंप है जिसको पेट्रोल पंप को बंद करवाया गया और तमाम रिहायशी इलाका था, तमाम रिहायशों को जो है वो इमारतों को जो है वो खाली करवा लिया गया। और अब मलिक अपडेट कर रहे थे। सेनेट के इजलास का जिक्र करेंगे जहां पीटीआई का बानी की सेहत से मुतालिक तशवीश का इजहार, फौरी और बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फरहमी का मुतालबा। बानी की सेहत से मुतालिक करारदाद मुस्तरद होने पर अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि सेहत पर सियासत ना की जाए, इलाज में किसी ने गफलत का मुजाहरा किया तो ये मुजरिमाना फेल है। जिस डॉक्टर से कहेंगे बानी पीटीआई का चेकअप करवाया जाएगा। सेनेट का इजलास, बानी पीटीआई की सेहत पर बहस, हुकूमत और अपोजिशन में गर्मा गर्मी। ऐवान बाला में बानी की सेहत से मुतालिक ओन अब्बास की करारदाद मुस्तरद कर दी गई। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, चेयरमैन डाइस के सामने जमा होकर नारेबाजी की। अपोजिशन लीडर अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, बीनाई अचानक ख़त्म नहीं हो सकती। बानी की सेहत के हवाले से लापरवाही की गई, मिस ट्रीटमेंट से नज़र मुतासिर हुई। राना सनाउल्लाह बोले, बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत न की जाए, 4 माह की गफलत वाली कोई बात नहीं। आप सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करें, अदालत जो हुक्म देगी इस पर अमल करेंगे। सेनेटर फैसल जावेद बोले, बानी पीटीआई किसी इजाफी सहूलत के तलबगार नहीं है। अक्टूबर 2025 से उनकी बीनाई मुसलसल कम होना तशवीशनाक है। सेनेटर परवेज रशीद ने कहा, जितना अच्छा बानी को जेल में रखा गया है, दुनिया की किसी जेल में नहीं रखा जाता। नासिर भट्ट ने दावा किया कि बानी पीटीआई की अडयाला जेल में पीसी होटल वाली सहूलियात मैसर हैं। सवाल उठाया, वो कहता था कि ये जेल जाते हैं तो इनको बीमारियां लग जाती हैं। अब कौन बीमार हुआ? बानी पीटीआई के इलाज से मुतालिक बयानात हक़ाइक़ के बरक्स हैं। 9 दिसंबर को 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने उनका मुआयना किया था। चीफ जस्टिस खुद इस केस को देख रहे हैं। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि दिसंबर में साबिक़ वज़ीर आज़म की बहन ने भी उनसे मुलाकात की थी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आँख में तकलीफ़ की शिकायत जनवरी के पहले हफ्ते में की गई। आपकी जो आँख का मसला है, असल जो हकीकत है वो इसके बरक्स है। अब सब जानते हैं कि 2 दिसंबर को जो उनकी बहन है उज़मा खान साहिबा, उनकी मुलाकात होती है इमरान खान साहब से, और उसके बाद उन्होंने फरमाया कि जो मनवन मेरी गुफ्तगू हुई है इमरान खान से वो मैं मीडिया के सामने रख रही हूँ। उन्होंने उसमें आँख की तकलीफ़ का जिक्र नहीं किया। और जब आप में से एक सहाफ़ी ने, एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि इमरान खान साहब की सेहत कैसी है, तो उन्होंने ये बात की कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सेहत बहुत बेहतर है। तो इसलिए ये जो बात कही जा रही है कि अक्टूबर से उनकी आंख में तकलीफ थी, ये बात हकायक के मुनाफी है। इसके ऊपर सियासत ना की जाए, फैक्ट्स पे बात की जाए। और फैक्ट्स जो मैंने आपके सामने रखे हैं, 2 दिसंबर उनकी बहन की मुलाकात, उसके बाद 9 दिसंबर में उनका मेडिकल बोर्ड होता है। आपको किसी जगह के ऊपर ये कंप्लेंट नजर नहीं आती। 16 जनवरी को जब इमरान खान साहब ने शिकायत की, उससे पहले 2 दिन पहले उनकी जेल में जो आंख के डॉक्टर थे उन्होंने मुआयना किया, और 16 जनवरी को ये रिकमेंड किया गया कि उन्हें आंख के चेकअप के लिए पिम्स हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट किया जाए, वहाँ उनका जाना ज़रूरी है, तो उन्हें पिम्स हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। अगर बानी की बीनाई चली जाए तो उसकी ज़िम्मेदार जेल इंतज़ामिया और हुकूमत पंजाब होगी। मौजूदा हालात में सिर्फ दुआ कर सकता हूँ। शाह महमूद कुरैशी भी कायद पीटीआई की सेहत पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैदियों के भी कुछ हुकूक होते हैं। मेरा इलाज भी PKLI में चल रहा है। सर्जरी से बच सकता हूँ, वरना मुझे एक और सर्जरी कराना पड़ेगी। पुलिस सिक्योरिटी ना होने के बायस चेकअप के लिए नहीं ले जाया जा रहा। नई जेल तैयार हो रही है। बानी पीटीआई को इस्लामाबाद की अदालत से सज़ा हुई तो उन्हें मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि नई जेल में आँखों का भी इलाज किया जा सकेगा। मेडिकल की तमाम सहूलियात मैसर होंगी। तो जो आप जेल ऑपरेशन करने जा रहे हैं 2 महीने में, इसमें खान को भी लेके आए इमरान खान को ला के लिए उनको अगर वो इस्लामाबाद की तरफ से सजा हुई है तो फिर वो आ जाएंगे। जो इस्लामाबाद तो ये मॉडल जो आपने विजिट किए थे, इसमें मेडिकल सहूलियात मुकम्मल होंगी जो नहीं जो बन रही है। एडवांस हॉस्पिटल बनाया वहाँ पे, जो सरकारी हॉस्पिटल, सर जी आइज का भी हॉस्पिटल होगा वहाँ पे, हर चीज की फैसिलिटी होगी वहाँ।
سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 18 فروری کو سماعت کرے گا۔ جسٹس صلاح الدین پنور، جسٹس اشتیاق ابراہیم بھی بینچ کا حصہ ہوں گے۔ حکومت نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی بریت کے خلاف اپیل دائر کر رکھی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے موجودہ قیادت کی حکمت عملی پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ بول نیوز سے گفتگو میں انہوں نے بتایا کہ مخالفین پر حکومت کا خوف ختم ہو چکا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے علاج کے لیے بھی لوگوں کی منتیں کی جا رہی ہیں، جبکہ انہیں اور وزراء کو حقائق تک رسائی نہیں دی گئی۔ اپوزیشن کے لیے حکومت پر اثر ختم ہو چکا ہے، جن کے پاس ذمہ داری ہے کہ ان کا فرض ہے کہ چیزوں کو صحیح طریقے سے طے کر کے اقدامات اٹھائیں۔ خوف ان کو یہی ہے کہ بس جو ملک میں کس وقت قانون ہے، اب اس وقت ہمارا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور ہمارا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جو خان صاحب کی جو آنکھ کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے جو مسئلہ ہے، جو کہ اب تک بالکل کلیئر نہیں ہو رہا تھا، اور جھوٹ بولا انہوں نے، اور ہمارے لوگوں کو بھی جھوٹ بولا، اور انہوں نے آگے جو بتایا وہ غلط ثابت ہوا۔ جب تک آپ کا پریشر ہوتا ہے نا، تب تک آپ کی جو مخالف ہے آپ کا، وہ پھر فیسیلیٹیٹ کرتا ہے آپ کو۔ یہ پریشر نہ ہونے کی وجہ ہے کہ ملاقاتیں نہیں ہو رہی۔ یہ حالت ہے کہ آج عمران خان کے علاج کے لیے بھی ہمیں ایک طرح سے ترلے کر رہے ہیں۔ جو بھی ذمہ داران ہیں، جن کے پاس ذمہ داری ہے اس وقت، تو ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ پراپر طریقے سے اسٹریٹجائز کریں چیزوں کو۔ کرپشن کرنے والے صحت کے شعبے کو تو چھوڑ دیں، غریب عوام کی ادویات کا پیسہ کرپشن کی مد میں کھانے نہیں دوں گی، مافیا کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے واضح کر دیا، شعبہ صحت میں شفافیت کو ناگزیر قرار دیا۔ کہا کہ سرکاری اسپتالوں میں آنے والے مریض امیر نہیں ہوتے، مجبوری اور تکلیف میں لوگ سرکاری اسپتال آتے ہیں۔ والے بھی کم از کم دوائیوں کو اور صحت کے شعبے کو بخش دیتے ہیں۔ پھر جو آپ کے کینٹینز ہیں، آپ کے ہاسپٹلز میں جو آپ کا سیکیورٹی کا سٹاف ہے، خدا را اس پہ نظر رکھیں۔ پیسے لیتے ہیں، وہ ہر انٹری کے پیسے لیتے ہیں۔ آپ کے ہاسپٹل میں پارک کرنے کے جو فری پارکنگ ہے، وہاں پر پارک کرنے کے پیسے لیے جاتے ہیں، کیونکہ جو لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، جن کے پاس صرف اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ وہ 2 وقت کی روٹی یا 1 وقت کی روٹی پوری کر لیں، سارے اخراجات کو برداشت کرنا، ان کی فیملیز سفر کرتی ہیں، ہمیں ان کی تکلیف کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ اور اگر کسی ایک کو بھی اچھا علاج نہیں ملتا، کسی ایک کو بھی سسکنا پڑتا ہے، کسی ایک کو بھی ایڑیاں رگڑنی پڑتی ہیں، تو وہ میرا، ہیلتھ منسٹرز کا، ہیلتھ سیکرٹریز کا اور آپ سب کا کلیکٹیو فیلئر ہوگا۔ جو ہمارا ہیلتھ سیکٹر ہے وہ ایک پرابلمز کا، ایشوز کا گڑھ بن گیا ہے، جس کو ٹھیک کرنا کوئی اٹس اے ہیروئک ٹاسک، کوئی آسان کام نہیں ہے وہ، کیونکہ میں جتنے بھی پیسے دے دوں، یہ 650 بلین کو میں 1250 بلین بھی کر دوں نا، لیکن اگر آپ لوگ اپنی ذمہ داری اچھی طرح ادا نہیں کریں گے، وہ پیسہ اگر لوگوں کو نہیں جائے گا، تو وہ پیسہ چاہے 600 بلین ہو یا 1200 بلین ہو، اس کا کیا فائدہ ہے؟ سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے انڈونیشیا کا دورہ کیا۔ صدر پرابو سوبیانتو، وزیر دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جعفری شمس الدین اور دیگر سے ملاقاتیں کی۔ پاک فضائیہ اور انڈونیشین فضائیہ کے درمیان 2 طرفہ تعاون، مشترکہ تربیت، پیشہ ورانہ تبادلے اور ایرو اسپیس شعبوں میں اشتراک پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انڈونیشین صدر کی دفاعی صلاحیت بڑھانے کے لیے پاک فضائیہ کے جدید تربیتی نظام اور ایرو اسپیس ترقیاتی ڈھانچے سے استفادے میں دلچسپی ظاہر کی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو انڈونیشین افواج نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ اعلیٰ ترین اعزاز میڈل آف آنر سے نوازا گیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔